بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ زرداری ایک بار پھر سب پہ بھاری ہو گیا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب تاریخ میں دوسری بار صدر پاکستان منتخب ہو گئے ہیں۔ آصف علی زرداری کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کیا کچھ کہتی رہی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم حکومت میں آئیں گے، ہمارا وزیر اعظم ہوگا، ہمارا وزیر اعلیٰ ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے۔ محسن نقوی صاحب کو وزیر داخلہ بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کس نے کیا بیان دیا ہے، اور شیر افضل مروت کی سپاری کس نے کس کو دی ہے، اور اس حوالے سے شیر افضل مروت نے کیا بیان دیا اور اپنے بیان میں کس پر الزامات لگائے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کی آج کل بڑی وہ عام عوام سے جا کر ملتی ہیں اور اپنی ویڈیوز بنوا کر ویڈیوز کلپ بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتی ہیں۔ اس طرح کی ایک ایکسکلوسیو ویڈیو ہے جو میرے تک پہنچی ہے، اور میں آپ تک پہنچاؤں گا، آخر میں پہنچاؤں گا، آپ دکھاؤں گا، اور اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ پہلا یہ کہ زرداری ایک بار پھر سب پہ بھاری ہو گیا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب تاریخ میں دوسری بار صدر پاکستان منتخب ہو گئے ہیں۔ پہلی بار وہ 2008 میں پاکستان کے صدر منتخب ہوئے تھے 5 سال کے لیے، اس کے بعد اب وہ دوسری بار پاکستان کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ آصف علی زرداری کے حوالے سے شہباز شریف صاحب خود کہا کرتے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں آصف علی زرداری کو لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام بھی شہباز شریف نہیں ہے۔ پچھلے الیکشن میں مریم نواز نے کہا تھا کہ جو لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے وہ ایسے سمجھیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا۔ اس حوالے سے شہباز شریف صاحب نے 13 مارچ 2018 کو ایک ٹویٹ بھی کیا تھا۔ ذرا آپ لوگ یہ ٹویٹ ملاحظہ کیجئے کہ انہوں نے کہا تھا، اور مریم نواز نے یہ کہا تھا پچھلی الیکشن میں کہ جو لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے وہ ایسے سمجھے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ ذرا ایک اور تصویر ملاحظہ کیجئے کہ جس پر آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کی کتنے سیٹیں ہیں اور وہ حکومت میں کس درجے پر، کس عہدے پر فائز ہے۔ پہلا آصف علی زرداری صاحب جس کی 24 سیٹیں ہیں اور وہ پاکستان کے صدر منتخب ہوئے بیٹھے ہیں۔ دوسرا شہباز شریف صاحب جس کی 17 سیٹیں ہیں اور وہ وزیر اعظم پاکستان کے منتخب ہوئے بیٹھے ہیں۔ تیسرا مریم نواز جس کی 36 سیٹیں ہیں اور وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے بیٹھی ہیں۔ اور آخر میں عمران خان جس کی 180 سیٹیں ہیں اور وہ بیچارہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اکارڈنگ ٹو فارم 45 کے ہے رزلٹ جو ہے، دراصل یہ رزلٹ ہے، لیکن آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں الیکشن کس طرح ہوئے ہیں۔ پورا عالمی میڈیا، پورے جتنے بھی عالمی میڈیا، نیشنل انٹرنیشنل میڈیا ہے، وہ اس جو پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں اسے دھاندلی زدہ الیکشن قرار دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے اوپر والے جو اعلیٰ ادریہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے جن کو لا کر بٹھانا تھا انہوں نے ان کو بٹھا دیا۔ اب جو مرضی جو بولتا رہے، ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے آصف علی زرداری کے حوالے سے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری جس کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، دراصل وہ مفادات کا بادشاہ ہے۔ جو شخص اپنے پاؤں پر 10 منٹ تک نہیں کھڑا ہو سکتا اس کو انہوں نے صدر پاکستان بنا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کسی بھی ملک کی جو حکومت ہوتی ہے اس کے 3 سے 4 جو وزارتیں ہوتی ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں۔ وزارت داخلہ، وزارت خارجہ اور وزارت خزانہ، یہ کسی بھی حکومت کی جو ہوتا ہے نا ڈھانچہ میں جو بنیادی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور پاکستان مسلم نون کے پاس نہ وزیر داخلہ ان کا ہوگا، نہ وزیر خارجہ ان کا ہوگا، اور نہ ہی وزیر خزانہ ان کا ہوگا۔ اس حوالے سے سمینہ پاشا نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور وہ اپنے ٹویٹ میں کہتی ہیں کہ نہ اپنا قائد وزیر اعظم بنا، نہ اپنا وزیر داخلہ بنا، نہ اپنا وزیر خارجہ بنا، نہ اپنا صدر بنا، نہ اپنا ووٹ ہے، نہ اپنی عزت ہے۔ نون لیگ نے یہ حکومت لی ہے صرف لان تان کے لیے، اس کے علاوہ ان کو اس میں سے حکومت میں سے کچھ نہیں ملے گا لان تان کے علاوہ۔ شہباز شریف صاحب کے پاس صرف وزیر اعظم کی کرسی ہے اور ان کے پاس کسی قسم کے بھی اختیارات نہیں ہیں، نہ وزیر داخلہ کے اختیار ہوگا، نہ وزیر خارجہ کا ہوگا، اور نہ ہی وزیر خزانہ کے اختیارات ہوگا۔ دوسرا محسن نقوی صاحب کو وزیر داخلہ بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے نجم سیٹھی نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ محسن نقوی سے بڑے گھر کے لوگ بہت خوش ہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کی اپنی پوری کوشش کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے، عام ورکروں کو جیل میں ڈالا ہے، ان کے پارٹی کے جو ارکان ہیں، ان کی پارٹی کے رکن ہیں، ان کو جیل میں ڈالا ہے۔ خواتین سے لے کر بچے، بوڑھے، مرد و زن، سب کو انہوں نے ہم نے خود دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف پر محسن نقوی صاحب نے اپنے دور حکومت پر، نگراں حکومت میں کے جو ہیں وزیر اعظم تھے، انہوں نے اپنے دور حکومت پر کتنا ظلم کیا پاکستان تحریک انصاف پہ۔ پتہ ہے ہمارے پاکستان میں کیا مسئلہ، کیا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو کوئی برا کام کرتا ہے، جو کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کو سزا دینے کے بجائے اس کو انعام دیا جاتا ہے،
اس کی یہ مثال یہ ہے کہ انہوں نے محسن نقوی صاحب کو وزیر داخلہ بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، شیخ افضل مروت نے ایک بہت بڑا بیان دیا، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی ایک سیاسی شخصیت نے جنوبی افریقہ اور دبئی میں میری $1,00,000 کی سپاری دی ہے، اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار مریم نواز خود ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا بیان ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اہم ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ افضل مروت نے اسپیکر ایاز صادق کے حوالے سے بیان دیا، انہوں نے کہا ہے کہ ایاز صادق سوشل میڈیا پر غلط افواہیں پھیلا رہا ہے کہ شیخ افضل مروت نے اسمبلی میں بیٹھ کر سگریٹ پیا۔ شیخ افضل مروت نے کہا ہے کہ اگر میں نے سگریٹ پیا ہے تو اسمبلی میں کیمرے نصب ہیں، اگر مجھے کوئی بھی فوٹیج میرے دکھا دے کہ میں جس فوٹیج میں اسمبلی میں بیٹھ کر سگریٹ پی رہا ہوں تو جو چور کی صدا ہوگی وہی میری صدا ہوگی، اور اگر میں سگریٹ نہیں پی رہا ہوں گا تو یا صادق اپنے ناک سے 11 لکیریں نکالے گا۔ یہ شیخ افضل مروت نے اہم بیان دیا ہے۔ دوسرا، مریم نواز آج کل بڑے ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر، وہ جا کر عام عوام سے ملتی ہیں اور اپنے ویڈیو کلپس ریکارڈ کروا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتی ہیں۔ پچھلے دنوں وہ اسکول میں گئی ہوئی تھی اور وہ جغرافیہ اور انگلش کا جو ان کے بچوں نے جو کہا وہ سارا ہوا۔ ایک ایکسکلوسیو ویڈیو آئی ہے جس میں مریم نواز ایک علاقے کے گھر میں جاتی ہیں اور وہ خاتون کے ساتھ بیٹھ کر خاتون سے پوچھتی ہیں کہ بہن آپ کو جو رمضان راشن نگہبان رمضان پیکج تھا کیا وہ آپ کو ملا ہے؟ تو عورت کہتی ہے جی ملا ہے۔ تو مریم نواز سے سوال پوچھتی ہیں کہ کیا آپ کو آپ کے گھر پہ ملا ہے؟ تو اس کے عورت کے ساتھ اس کے کھڑے شوہر وہ کہتا ہے کہ جی بالکل بھی نہیں، ہمیں لائنوں میں لگ کر دھکے اور ذلیل و خوار ہونے کے باوجود کے بعد ہمیں جناب یہ رمضان پیکج ملا ہے، اور اس تھیلے میں جو گھی اور چاول وہ جو آٹا تھا وہ سارا جناب مکس ہوا تھا، اس کا کوئی حال نہیں تھا، یعنی استعمال کرنے کے قابل نہیں تھا۔ پاکستان میں کوئی بھی ہے نا شخص جس کو سیاست کی کوئی تھوڑی سی بھی الف بے آتی ہے، کوئی سیاست کے بارے میں تھوڑا سا بھی کوئی جان بوجھ جس کو ہوگی، اگر اس سے ہم پوچھیں نا کہ پاکستان کی سیاست میں چل کیا رہا ہے اور پاکستان کا جو حقیقی لیڈر ہے وہ کون ہے، تو اس کا صرف ایک ہی جواب آئے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ صرف پاکستان کی سیاست میں صرف اور صرف ایک شخص ہے جو اپنے بیانیے پہ کھڑا ہوا ہے، جو اپنے بیانیے پہ ڈٹا ہوا ہے، جس نے ان ظالم و جابر حکمرانوں کے آگے اپنے سر نہیں جھکایا، جس نے ان کے ساتھ ڈیل نہیں کی،